السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو بے اولاد ہے، ہر ایک در پر جاتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، ہر ولی اللہ کے درگاہ پر جاتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اور ہر ایک ڈاکٹر پاس جاتے ہیں اور علاج کراتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ماں باپ ہونا چاہتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اولاد نہیں دیتے۔ تو اس کے لیے آپ تہجد کی نماز میں جو آپ کو میں دعا بتانے جا رہی ہوں، دعا یعنی کہ سورہ بتانے جا رہی ہوں جو قرآن شریف کے بارے میں ہے، جو آپ اسے پڑھتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اولاد سے نوازیں گے اور آپ خود بھی ماں باپ بن جائیں گے۔ تو جس کسی بھی ایسے گزر رہے ہیں، چاہے ان کی نئی سے شادی ہو جائے یا کسی 10 سال 15 سال سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، تو ان کا درد انہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا محسوس ہوتا ہے، کسی اور کو بچوں کو دیکھ کر ان کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس کے نصیب میں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد بھی عطا کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ جو بھی مانگے دل سے مانگے، اللہ پاس آپ گڑ گڑا کے مانگے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیں گے۔ تو ہم دعائیں نہیں کرتے، بس دوائی ہی کرتے چلے جاتے ہیں، تو دوائی کھاتے رہتے ہیں کہ یہ کھانے سے اولاد ہو جائے گی، وہ کھانے سے اولاد ہو جائے گی، تو ایسے کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ایسے اتنے دوائی بھی مت کھائیے، اس میں ساتھ ساتھ دعائی بھی کیجیے تاکہ آپ کو جلد سے جلد ماں بننے کا آپ کو خوش نصیب دعائیں عطا ہو جائے، اور باپ بننے کا آپ کو بھی خوش نصیب اللہ تعالیٰ ٹائم جلد سے جلد لے کر آئے۔ تو آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ ویسے تو ہر نماز میں دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن تہجد کی نماز ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے، بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جب بھی دعائیں مانگتے ہیں تو اس وقت کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ جو کچھ بھی آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا قبول کر لیتے ہیں، چاہے اولاد کو لے کر، چاہے روزی رزق میں برکت کو لے کر، چاہے پیسوں کو لے کر، یا کسی کو کاروبار میں برکت نہیں ہوتے رہتی ہے۔ ہر ایک مشکل کو اللہ تعالیٰ اس وقت میں آسان کر دیتے ہیں اور اس وقت میں دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ تہجد کی نماز پڑھ لینے سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ جو آپ کو میں سورہ بتانے والی ہوں آپ اسے پڑھ لیں۔ تو ایسے ہی آپ کو چند دن کرتے رہنا ہے، جب تک آپ کو خوشخبری نہیں مل جاتی آپ اسے تب تک دل سے کریں۔ ایسے نہیں کہ ہم 1 دن 2 دن کرے چھوڑ دے، پھر کہنے لگے کہ یہ ہمارا نسخہ کام نہیں آیا، یہ وظیفہ ہمارا کام نہیں آیا۔ ایسے نہیں، اللہ سے ہم صبر رکھیں، صبر رکھ کے اللہ سے دعا مانگا کرے تو ایک نہ ایک ٹائم کی دعا تو اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر ہی دیتے ہیں۔ تو تہجد میں نماز پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ ایسے ان کو دعا قبول کرتا ہے کہ ہر ایک مشکل آسان ہوتی جاتی ہے۔ جتنی بھی ہماری زندگی میں پرابلم چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ غیبی مدد کر دیتے ہیں، اور ہر ایک خوشی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی جلد سے جلد ماں باپ بننا چاہتے ہیں تو اللہ کا راہ پکڑے۔ اللہ کے راہ میں چلنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مایوس بھی نہیں کرتے۔ جب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے دعا مانگتے ہیں تو آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور 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 تہجد کی نماز شروع کر دیجئے۔ یہی میں سب سے کہنا چاہتی ہوں، جسے کسی اولاد نہیں ہے ایسے گھٹن نہ ہے کہ اپنے دل میں کسی کو اولاد نہیں ہے، انہیں اندر کا اندر ہی غم کھائے جاتے رہتا ہے۔ کسی کے طرح سے کوئی کہتے رہتا ہے کہ یہ تو بے اولاد ہے، کوئی اور کہتا ہے کہ یہ تو بانجھ ہے۔ ایسے ہمیں باتیں سننے پڑتی ہے، تو ایسے باتوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے سہارا مانگے، تو اللہ سے دعا مانگے۔ ایسے باتوں سے تو بچ جانے سے ہم اللہ کے راہ میں چلے تو کیوں نہیں آپ کے اللہ تعالیٰ دعائیں پوری کریں گے، کیوں نہیں آپ کے باتیں سنیں گے، ضرور سنیں گے، ضرور قبول ہو جائے گی۔ بس دل سے کرنا ہمیشہ کرنا، جب تک آپ کی گود بھر نہیں جاتی تب تک آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگنے سے کبھی اللہ تعالیٰ خالی جھولی نہیں رکھتے۔ کسی کو اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ بس ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی دیری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ انشاءاللہ ہمیشہ دعائیں میں
अपने को भी याद रखिए, औरों को भी याद रखिए, औरों के लिए भी दुआ कीजिए ताकि हमारी भी दुआएं कबूल हो जाए। ऐसे हर एक इंसान की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर देते हैं। जो नेकी मिलती है वो अलग मिलती है। जो दुआएं हमें अल्लाह के लिए करते हैं, औरों के लिए हम अल्लाह पास हाथ उठाकर दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उसमें भी हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। तो आप जब ऐसे आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, आप बे औलाद है, तो आप तहज्जुद की नमाज उठे, और जब भी आप जितने रकात पढ़ना चाहते हैं, 2 रकात, 4 रकात, जितने ज्यादा से ज्यादा कुल अल्लाह का सूरा आप उसे लगाकर नमाज अदा करने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद आपको ये सूरा पढ़ लेना है, सूर्य यूसुफ का सूरा आप पढ़ लेना है। पढ़कर आप हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे तो जल्द से जल्द आपकी झोली भर जाएगी। अल्लाह ताला आपको खुशखबरी नसीब अता कर देंगे। सूर्य यूसुफ में बहुत सारी अल्लाह ताला ने फजीलत रखी होती है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए अल्लाह से हम दुआ मांगा करें। तो ऐसे हम हमेशा सोते ही रहते हैं, बस हमारी दुआएं कबूल होने के लिए हम भी कुछ तकलीफ उठाए, अल्लाह से दुआ मांगने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हम ताजुद की नमाज शुरू कर दीजिए। वही तो आपसे कहती हूँ कि आप आज से ही शुरू कर दीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द नेक नगीना अल्लाह ताला आपको अता कर दे। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आमीन।